السلام علیکم بیٹا۔ نائنتھ کلاس اردو میڈیم والوں کے لیے یونٹ 3 کی جو ڈیفینیشن ہے جو کہ چیپٹر کا نام ہے سیٹ اینڈ فنکشن، تو پہلے تو یہ کریکشن کر لیں کہ یہاں پر جو فنکشن کا ٹاپک ہے آپ کے سلیبس کا کٹ گیا، تو ہم نے صرف سیٹ کی ڈیفینیشنز پڑھنی ہیں۔ تو ہم ڈیفینیشن انشاءاللہ اس ویڈیو میں کریں گے، تو دیکھیے گا ڈیفینیشن۔ پہلی ڈیفینیشن ہے سیٹ کی تعریف کریں۔ اب سیٹ بیٹا ہمارے پاس نا چیزوں کو جمع کرنا ہے، اجتماع ہے، اکٹھا کرتے ہیں ہم چیزوں کو۔ سیٹ واضح اور مختلف اشیاء کا ایک اجتماع ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹ میں شامل اشیاء کو اس کے ارکان، مطلب اس کے اندر جتنے بھی نمبرز ہوں، الفابیٹس ہوں، مطلب ABC ہو یا جتنا بھی ہو، یا ممبرز کہا جاتا ہے۔ ان کو ایلیمنٹس کہیں گے یا ممبرز کہیں گے، ارکان یا ممبرز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سیٹ واضح اور مختلف اشیاء کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھ ہوتا ہے۔ سیٹ میں شامل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یا تو ہم ارکان کہتے ہیں یا ان کو ہم ممبرز کہتے ہیں۔ اب جی چارج کینٹر کون تھا؟ چارج کینٹر ایکچوئل میں بیٹا ایک جرمن ریاضی دان تھا جس نے سیٹ کی ایک تھیوری دی تھی۔ اس کو سیٹ تھیوری کا بانی مانا جاتا ہے۔ اس نے سیٹ کے بنیادی تصورات متعارف کروائے، بیسک کنسیپٹ اس نے دیے تھے، اور لامتناہی سیٹوں پر اہم کام کیا۔ لامتناہی سیٹ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، جیسے کہ فرض کرو کہ میں نے A سیٹ لیا جس کو 1 2 3 چلتا اب ختم نہیں ہو رہا، ہمیں نہیں پتا کہاں ختم ہو رہا ہے، تو یہ لامتناہی سیٹ ہوتے ہیں۔ ایسے سیٹ کا اس نے بڑا کام کیا تھا اس پہ، یہ آگے فیلڈ میں بڑے یوز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سیٹ کو بیان کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ سیٹ کو بیان کرنے کے 3 بڑے میجر طریقے ہیں۔ ایک بیانیہ طریقہ، بیانیہ طریقے کا مطلب جس کو ہم الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اندراجی طریقہ جس کو ہم یہ دیکھیں نا، یہ پہلے یہ بریکٹ لگا کے دو، ان کے اندر ہم کچھ بھی درج کر دیتے ہیں، وہ نمبرز بھی ہو سکتے ہیں، الفابیٹس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان بریکٹس میں لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ اندراجی طریقہ ہوتا ہے۔ سیٹ کے تمام ارکان کو درمیانی بریکٹ میں لکھا جاتا ہے۔ پھر ایک ہے ترکیب ساز طریقہ جسے سیٹ بلڈر فارم بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹ کے ارکان کے مشترکہ خاصیت کو علامتی طور پر، اس میں ہم سمبلز لگاتے ہیں، علامتی طور پہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ اب پہلا کوشچن وہی آ گیا، بیانیہ طریقہ۔ بیانیہ طریقہ، سیٹ کا بیانیہ طریقہ کو بیان کریں۔ اب بیانیہ طریقہ میں دیکھو بیان کرنا، تو اس کا مطلب ہے کوئی ہم ایسا سیٹ بنائیں گے جس کو ہم جملوں کے ذریعے بیان کریں گے۔ بیانیہ طریقہ میں سیٹ کو الفاظ کے ذریعے ایک جملے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں پہلے 5 قدرتی اعداد کا سیٹ ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بیانیہ طریقہ ہے، اس میں یہ بریکٹ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، صرف آپ نے جملہ بتانا ہوتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے سیٹ کا اندراجی طریقہ بیان کریں۔ اب اندراجی طریقہ کیا تھا؟ بتایا تھا آپ کو، جو وہ بریکٹس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اندراجی طریقے میں سیٹ کے تمام ارکان کو درمیانی بریکٹ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ہر رکن کو کوما سے الگ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ درمیانی بریکٹ لگا دی، سارے رکن لکھے، اور ہر رکن کے درمیان میں ایک کوما لگایا ہوا ہے تاکہ ایک رکن دوسرے سے بالکل الگ نظر آئے، ٹھیک ہے، یہ مثال دی ہوئی ہے۔ تیسرا طریقہ تھا ترکیب ساز سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ترکیب ساز ہم نے کہا تھا نا، اس کو ہم علامتی طور پہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ہے ترکیب ساز طریقہ میں سیٹ کے ارکان، جیسے کہ یہ 1 2 3 تھے، ان ارکان کو ان کی مشترکہ خاصیت کے ذریعے علامتی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کے سیٹ ہے A، اب یہ X وہ علامت ہے، کس کی علامت ہے جی؟ نیچرل نمبر کا ایک سیٹ ہے، جو نیچرل نمبر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ 1 2 3۔ X جو سامنے ایک علامت لگا لی، اور ہم نے بتا دیا یہ جو X ہے یہ کون سے سیٹ کا حصہ ہوگا؟ نیچرل کا ہوگا، اور X شروع ہوگا، X کتنا ہوگا، کہاں تک ہوگا؟ یہ 6 سے چھوٹا ہوگا، تو ہم لکھیں گے A نیچرل 1 سے شروع ہوتا ہے نا، 1 2 3 4 اینڈ 5 یہاں تک، مطلب ایسا سیٹ ہونا، تو ہم اس کو ترکیب ساز طریقے میں اس طرح لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام X ارکان کا سیٹ کہ X قدرتی اعداد سے تعلق رکھتا ہے اور یہ 6 سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔
جو ہم سیٹ اور اس کے ایلیمنٹس کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. اب جو سیٹ ہے، سیٹ کو تو عام طور پر انگریزی کے بڑے حرف لیٹر سے، جیسے کہ یہ دیکھو اے کیپٹل لکھا ہوا ہے نا، بڑے حروف سے جیسے اے بی سی سے ظاہر کیا جاتا ہے. اب ارکان ہے، ارکان اس کے اندر جو بریکٹ کے اندر لکھے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اے بی اور سی، یہ اے اور بی اور سی یہ ارکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اسمال لیٹرز میں لکھا جاتا ہے. اب آ گیا کوشچن نیکسٹ، یک رکنی سیکٹ کی تعریف کریں. یک رکنی، یک ہے وہ بولتے ہیں ایک سے نکلا ہے نا، ایسا ایک رکن. اب دیکھو نام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ایسا سیٹ ہوگا جس میں ایک رکن ہوگا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ یک رکنی سیٹ بولیں گے، سیٹ بولیں گے. یک رکنی سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی رکن پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھو، بی ایک سیٹ لیا جس میں صرف 5 ایک رکن تھا، ایک سیٹ لیا جس میں چھوٹا اے ایک رکن تھا. خالی سیٹ نام سے سمجھ میں آ رہا ہے ایک ایسا سیٹ ہوگا جس میں کوئی بھی رکن نہیں ہوگا. خالی سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی رکن موجود نہ ہو، اسے ہم نل سیٹ بھی کہتے ہیں. خالی سیٹ کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ یوں آپ نے سرکل ڈال کے ایک لائن لگا دو، اس طرح کی بھی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے خالی سیٹ کو. اگلا کوشچن ہے، کچھ اہم سیٹ اور ان کی علامتیں لکھیں. دیکھیں نیچرل سیٹ ہے جس کو ہم قدرتی اعداد کا سیٹ کہتے ہیں، اس کو 1 سے شروع کیا جاتا ہے اور 1 2 3 چلتا جائے گا. ڈبلیو ہے مکمل اعداد کا سیٹ ہوتا ہے، 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے. زی ہے صحیح اعداد کا سیٹ ہے، یہ بیٹا ہمارے پاس آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یا سمپل 0 سے شروع کرو، جمع منفی 1 جمع منفی 2 جمع منفی 3 اور ایسے چلتے چلے جاؤ. جفت تعداد کا سیٹ ہے، اب جفت تعداد بھی ایسے اب لکھو، سب سے پہلے لکھو 0، پھر جمع منفی 2، پھر جمع منفی 4 جمع منفی 6، یہ جفت تعداد کا سیٹ ہے. جفت پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں نا. اچھا اسی طرح آڈ طاق عدد کا سیٹ ہے، وہ بھی آپ ایسے ہی لکھو گے، جمع منفی 1 جمع منفی 2 3 جمع منفی 5 اس طرح. پی ہے مفرد اعداد کا سیٹ ہے. مفرد پتہ ہے نا، ایسے نمبر ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ پہ تقسیم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نمبر تقسیم نہیں ہوتا. پھر ناطق اعداد کا سیٹ ہے، کیو سے شو کرتے ہیں. حقیقی اعداد کا سیٹ ہے، آر سے شو کرتے ہیں. تو یہ کچھ سیٹ تھے، آپ نے ان میں سے 3 4 یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اب مساوی سیٹ کی تعریف کریں. مساوی بالکل ایک جیسے، مساوی. ٹھیک ہے، مساوی سیٹ وہ سیٹ ہوتے ہیں جن کے ارکان بالکل ایک جیسے ہوں. جو سیٹ اے کے ارکان اور سیٹ بی کے ارکان بالکل ایک جیسے ہوں، اور اس طرح لکھ سکتے ہیں ہم اے برابر ہے بی کے. مثال کے طور پہ دیکھو نا، اے کا سیٹ ہے 1 2 3، بی کا سیٹ ہے 3 1 2، ہیں تو ایک جیسے ہی نا. 1 دونوں میں ہے، 2 بھی دونوں میں ہے، 3 بھی دونوں میں ہے، تو اس کو لکھیں گے اے برابر ہے بی کے. یہ ہوتے ہیں مساوی سیٹ. لیکن مترادف سیٹ کی تعریف بتا دیں. اب مترادف میں اور مساوی میں پتہ کیا فرق ہے؟ مساوی میں تو دونوں ایلیمنٹ برابر بھی ہیں، دیکھو اس میں بھی ٹوٹل 3 ہے، اس میں بھی ٹوٹل 3 ہے، اور ایک جیسے بھی ہیں. 3 دونوں میں ہے، 2 دونوں میں ہے، 1 دونوں میں ہے. لیکن مترادف میں تعداد تو ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو ایلیمنٹس ہیں نا، جو ارکان ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو مترادف سیٹ وہ سیٹ ہوتے ہیں جن کے ارکان کی تعداد برابر ہو. ان ارکان کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پر دیکھو، اے میں 3 ارکان ہیں، بی میں بھی 3 ارکان ہیں، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں نا. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے؟ مترادف سیٹ کہلائیں گے. اب سب سیٹ سمجھنا ہے اصل بات، جس کو ہم تحتی سیٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تحتی کا مطلب ہے ایک بڑا سیٹ تھا ہمارے پاس کوئی، اس سیٹ میں سے کوئی ایک چھوٹا سیٹ نکال دیا. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی ایک سیٹ تھا بی، اس میں تھے 1 2 3 4 اور 5، یہ ایک پورا سیٹ تھا. ایک سیٹ لے لیا اے، اس میں ہے جی 1 3 اور 5. ٹھیک ہے، اب دیکھو جی ایک جو سیٹ ہے اس کا 1 جو ہے وہ بی سے ہی نکلا ہوا ہے نا، 3 بھی تو بی سے ہی نکلا ہے نا، 5 بھی تو بی سے ہی نکلا ہے نا. تو میں کہوں گا بی میرے پاس ایک مین سیٹ تھا، ایک اے سیٹ لیا جو کہ بی میں سے نکال لیا، ایسے نا، بی میں سے ایک اے سیٹ بنا لیا. تو میں کہوں گا اے از دا سب سیٹ آف بی. اے ہمارے پاس کیا ہے؟ بی کا ایک سب سیٹ ہے. تو تعریف دیکھیں، تحتی سیٹ کی تعریف یہ ہے کہ اگر سیٹ اے کا ہر رکن
सेट बी का भी रुकन हो, देखो सेट ए का हर रुकन सेट बी का रुकन है ना, तो ए का सेट बी का ताहती सेट कहलाता है, कहा जाता है। तो इस तरह हम शो करते हैं, ताहती सेट का सिंबल ये होता है। वाजिब ताहती सेट क्या होता है? वाजिब ताहती सेट ये होता है कि वाजिब ताहती सेट में हम कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो कि खाली हो। मिसाल के तौर पे ए बी का सब सेट था ना, तो ये दो रुकन बचे हुए हैं ना, तो फिर मैं कहूँगा कि ए बी का वाजिब ताहती सेट है। ठीक है, अगर ये पूरे के पूरे लिख देता फिर वो वाजिब ना होता, वो सिर्फ सब सेट ही होता, वो मतलब ताहती सेट ही होता। ताहती सेट वो ताहती होता है जिसमें सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो। सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, तो मैं कहूँगा ए ताहती सेट है, वाजिब ताहती सेट है बी का। से ज़ाहिर किया जाता है मिसाल के तौर पर, देखो एक सेट दिया ए बी है ये, अब ए निकला हुआ है ना बी में से, तो ए बी का वाजिब ताहती सेट है, क्योंकि ए कम से कम एक नंबर ऐसा था जो ए में मौजूद नहीं था। अब अगला सवाल देखिए, गैर वाजिब ताहती सेट। अब गैर वाजिब ताहती सेट के अंदर क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। अब देखें जैसे कि ये ए के एलिमेंट भी 1 2 3 है और बी के एलिमेंट भी 1 2 3 है, तो इसको बोलते हैं हम गैर वाजिब ताहती सेट। तारीफ देखें, गैर वाजिब ताहती सेट वो ताहती सेट होता है जो असल सेट के बराबर हो, मतलब ए और बी क्या हो, तो बराबर हो। हर सेट अपना गैर वाजिब ताहती सेट होता है, मतलब ये ए है ना, इसका गैर वाजिब ताहती सेट है, मतलब वही नंबर होते हैं। अब यूनिवर्सल सेट मेन बड़ा सेट होता है बेटा हमारा। अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे शो करते हैं, एक मिनट सॉरी, देखिएगा। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, आफाकी सेट भी बोलते हैं इसको। आफाकी सेट वो सेट होता है जो ज़ेरे बहस तमाम सेटों पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर हमने ना एक ए सेट लिया हुआ था और एक बी सेट लिया हुआ था, एक सी सेट लिया हुआ था, कोई भी 3 4 सेट लिए हुए हैं या 2 सेट लिए हुए हैं, कम से कम 2, उनके लिए एक बड़ा सेट लिया जाता है, उनको हम मतलब कि यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आफाकी सेट वो सेट होता है जो ज़ेरे बहस तमाम सेटों पर मुश्तमिल हो, यानी ज़ेरे बहस तमाम सेट उसके ताहती सेट हो। उसे आम तौर पर यू से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक सेट ले लिया यू ले लिया यूनिवर्सल सेट, वो क्या था 1 2 3 4 से लेकर 10 तक था, ये एक मेन बड़ा सेट हो गया। फिर एक सेट ले लिया ए, वो है 1 3 5 7 9। एक और सेट ले लिया बी, वो ले लिया मैंने जुफ्त तादाद का 2 4 6 8। ठीक है, अब देखो बी भी यू में से मौजूद है, ए भी यू में मौजूद है, ए और ये 2 ज़ेरे बहस सेट थे ना, दोनों किसके ताहती सेट थे, यू के, तो ये यू जो है वो मेरे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, अब पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा ताहती सेट निकालना सीखे थे ना, ताहती सेट क्या होते हैं, एक बड़े सेट में से उसके छोटे सेट निकाल लो। पावर सेट में हमने देखना होता है जितने भी मुमकिन ताहती सेट होना वो पावर सेट कहलाता है। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है किसी सेट के तमाम मुमकिन ताहती सेटों का सेट होता है। अगर एक सेट ए हो तो उसका पावर सेट पी ऑफ ए इस तरह शो करते हैं, इसे ज़ाहिर किया जाता है। अगर सेट ए में एन अरकान हो, एन का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 7 भी तो इसको के पावर सेट को हम 2 की पावर एन अरकान होंगे। मिसाल से समझो, मिसाल से आपको आसानी से समझ आएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है जिसमें 1 और 2 ये 2 नंबर अरकान है। अब इसको मैं लिखूंगा पी ऑफ ए लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट बड़ी डालूंगा। अब पहला मुमकिन है ताहती सेट वो खाली सेट होता है, दूसरा मुमकिन है एक ए। अब देखो एक जो है ये इसमें मौजूद है ना, तो इस ए का ताहती सेट है।
اسی طرح 2 لکھ دوں تو یہ بھی اس کا تحتی سیٹ ہے، 1 اور 2 لکھ دوں تو یہ بھی تحتی سیٹ ہے تو غیر واجب لیکن تحتی سیٹ تو ہے نا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جتنے ممکنہ ہوں، تو یہ 4 ممکنہ تھے، تو جس بریکٹ سے شروع کیا تھا اسی بریکٹ سے اینڈ پہ بند کر دو، یہ پاور سیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا تھا 2 کی پاور n، دیکھو ہم نے 2 لکھنا ہے، یہ تو 2 آئے گا ہی آئے گا، 2 تو سب میں آئے گا۔ اب دیکھو کتنے ارکان ہیں، 2 ارکان ہیں نا، 1 اور 2، تو وہ لے لو 2۔ اب 2 کی پاور 2 لوگے تو آنسر کیا آئے گا 4۔ تو دیکھو 4 سیٹ بن رہے ہیں نا، 1 2 3 4، تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ آگے ہے 2 سیٹوں کا یونین بیان کریں۔ یونین کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ اجتماع ہوتا ہے نا، اکٹھا کر لینا سب کو۔ 2 سیٹوں کا یونین ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو ان دونوں سیٹوں کے تمام ارکان پر مشتمل ہو۔ اگر A اور B 2 سیٹ ہیں تو ان کے یونین کو ہم A U کا سائن ڈال کے B سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھو، ایک A سیٹ تھا ہمارے پاس 1 2 3، اور B سیٹ تھا میرے پاس 3 4 5۔ اب یونین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے A U ڈال کے B لکھ دو۔ اب اس میں سارے سیٹ لکھنے ہوتے ہیں، سارے ایلیمنٹ یا ارکان لکھنے ہوتے ہیں، ترتیب سے لکھنے ہوتے ہیں، اور جو 2 دفعہ آ رہا ہو اس کو 1 دفعہ لکھا جاتا ہے۔ ترتیب کا مطلب پہلے 1 آئے گا، پھر 2 آئے گا، پھر 3 2 دفعہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ 1 دفعہ لکھو گے، پھر 4 آئے گا، پھر 5 آئے گا۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے لکھ دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یونین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انٹرسیکشن مطلب تقاطع کیا ہوتا ہے؟ سیم یہی A اور B لے لو، 2 سیٹ ہیں، تقاطع کو نا ہم یہ الٹے U کی طرح B اس طرح لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ لکھا ہوا۔ اب تقاطع میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک جیسے دیکھتے ہوتے ہیں۔ اب A میں اور B میں دیکھو ایک جیسے نمبر کون کون سے ہیں، وہ ہمارے پاس کون ہے؟ صرف 3 ہے۔ تو یہ جو ایک جیسے سیٹ ہے، ایک جیسے ارکان رکن ہے، تو اس کو ہم تقاطع میں لکھتے ہیں۔ اب دیکھو 2 سیٹوں کا تقاطع ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو ان دونوں سیٹوں کے مشترک ارکان پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، تو تقاطع کو یہ اس طرح شو کیا جاتا ہے۔ اب 2 سیٹوں کا جو فرق ہے اس کو بیان کریں، 2 سیٹوں کے فرق کو۔ اس کے لیے نا ایک سٹیٹمنٹ یاد کر لو، پہلے سیٹ کے وہ ارکان جو دوسرے سیٹ میں موجود نہ ہوں وہ ہمارے پاس 2 سیٹوں کا فرق کہلاتا ہے۔ 2 سیٹ A اور B کا فرق ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو سیٹ A مطلب A پہلا ہے، سیٹ A کے ان تمام ارکان پر مشتمل ہے جو سیٹ B میں نہ ہوں، موجود نہ ہوں، B دوسرا ہے، تو A-B اس کو لکھیں گے، یا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھو کہ میرے پاس ایک سیٹ تھا 1 3 5 6، اور ایک B سیٹ تھا 2 4 5 6، یہ 2 سیٹ۔ تو A-B کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے پہلا کون ہے؟ یہ ہے نا A، اس کے وہ رکن دیکھو جو دوسرے میں نہیں ہے، جو 1 ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے، لکھیں گے، 3 دوسرے میں نہیں ہے، لکھیں گے، 4 اب 5 دوسرے میں ہے نا تو یہ نہیں لکھیں گے، 6 بھی دوسرے میں ہے نا تو یہ نہیں لکھیں گے۔ تو پہلے سیٹ کے وہ ایلیمنٹس جو دوسرے میں نہ ہوں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ 2 سیٹوں کا فرق کہلاتا ہے۔ غیر مشترک سیٹ کی تعریف کریں۔ غیر مشترک نام سے سمجھ میں آ رہا ہے ایسے جو مشترک ایک جیسے نہ ہو۔ غیر مشترک سیٹ وہ 2 ایسے سیٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی رکن مشترک نہ ہو، کوئی بھی رکن مشترک نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں ان کا جو تقاطع ہوتا ہے نا، یہ والا تقاطع ہے، یہ خالی سیٹ آتا ہے، مشترک ہوں گے ہی نہیں تو ظاہری بات ہے خالی ہوگا نا۔ اور متراکب سیٹ کی تعریف کریں۔ متراکب جو سیٹ ہے 2 ایسے سیٹ ہوتے ہیں جن میں کم از کم ایک رکن مشترک ہو، کم سے کم ایک لازمی مشترک ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی سیٹ دوسرے کا تحتی سیٹ نہ ہو، یعنی اس کا تقاطع خالی سیٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو ایک A سیٹ ہے، وہ 1 3 5 6 ہے، اور اسی طرح ایک B سیٹ ہے، یہ ہمارے پاس 2
4 5 6 ہے. اب اس میں یہ دیکھو کہ یہ 2 4 اور یہ 1 3 یہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے نا، مطلب اس میں کامن نہیں ہے. جب ہم اس کا وہ لیں گے نا تکاتے لیں گے، اے تکاتو بی جب لیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ جواب آئے گا. تکاتے کا مطلب ہے دونوں ایک جیسے ہونا. دیکھو 5 دونوں میں ہے، 6 دونوں میں ہے تو 6 لکھیں گے. تو اب کوئی نہ کوئی آنسر ہے نا، خالی سیٹ تو نہیں ہے نا. تو جب کوئی نہ کوئی جواب آئے گا نا تو اس کو بول دیں گے متراکب سیٹ بولیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ہے سیٹ کا کمپلیمنٹ. اب سیٹ کا کمپلیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیٹ کمپلیمنٹ میں ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس میں وہ سیٹ جو یونیورسل سے تمام ارکان پر مشتمل ہو جو کہ سیٹ اے میں موجود نہ ہو. سمپل یاد رکھو، کمپلیمنٹ کو نا اے ڈیش لگا کے یا اے کے اوپر چھوٹا سا سی لگا کے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے یو مائنس اے. اب مثال کے طور پر آپ بی کا کمپلیمنٹ لے رہے ہو تو آپ لکھو گے یو مائنس بی. آپ اے کا کمپلیمنٹ لے رہے ہو تو کیا لکھو گے یو مائنس اے. تو یو کے وہ ارکان جو اے میں موجود نہ ہوں وہ ہمارے پاس اے کا کمپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ یہی بات کر رہے ہیں نا، یو مطلب یونیورسل سیٹ کے ان تمام ارکان پر مشتمل ہوتا ہے جو سیٹ اے میں موجود نہ ہو. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ سیٹ کے کمپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وین اشکال سے کیا مراد ہے؟ وین ڈائیگرام جو سی ہوتی ہیں. اب وین ڈائیگرام یا وین اشکال سیٹوں اور ان کے درمیان تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تصویری شکل ہے. اس میں عام طور پر اس طرح کی ایک مستطیل بنائی جاتی ہے جس کو ہم یونیورسل سیٹ سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کے اندر دائرے لگا کے اس طرح کے یہ سیٹ اے کو شو کر رہا ہے، یہ سیٹ بی کو شو کر رہا ہے. اس طرح کی جو شکل بندی ہے نا اس کو ہم وین اشکال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں عام طور پر ایک مستطیل یونیورسل سیٹ کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے اندر دائرے یا دوسری بند اشکال تحتی سیٹوں کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے، یونین اینڈ تکاتو کی 2 خصوصیات لکھیں. یونین اور تکاتو میں کامن پراپرٹی ہوتی ہے کاموٹیٹیو، اور ایسوسیٹیو پراپرٹی ہوتی ہے. کاموٹیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اے یونین بی کرو تو یا بی یونین اے کرو تو آنسر برابر ہی آئیں گے، یا اے تکاتو بی کرو یا بی تکاتو اے کرو آنسر برابر آئیں گے. ایسوسیٹیو میں کیا؟ آپ ایسے لکھو اے یو بی یو سی ایکول ٹو اے یو بی یو سی. آپ ان 2 کو پہلے کر کے بعد میں تیسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لو، یا آخری 2 کو لکھ کر پھر پہلے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لو، یا آنسر دونوں کے برابر رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہوتی ہے. اگر یو ڈال دو گے تو وہ یونین کے لحاظ سے ہے، اگر یہ اس والا تکاتو کا سائن ڈال دو گے تو یہ اس لحاظ سے ہو جائے گا. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ، ڈی مارگن لا کے قانون کو بیان کریں. یہ لکھے ہوئے قانون میں لکھ کے بتاتا ہوں. اگر اے یونین بی کا پورے کا کمپلیمنٹ ہونا تو آپ نے ایکول ڈال کے نا اے کا الگ سے کمپلیمنٹ لے لینا ہے. یہ جو یو کا سائن ہے نا اس کو الٹ کر دو تو تکاتو بنا دو، بی کا کمپلیمنٹ الگ سے لے لینا. سیم اسی طرح اگر اے انٹرسیکشن بی کا ہول کمپلیمنٹ ہو نا تو آپ اے کا کمپلیمنٹ الگ سے لے لو، اور یہ تکاتے ہیں نا تو اس کی جگہ یونین ڈال کے بی کا کمپلیمنٹ الگ سے لے لو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آتی ہوتی ہیں 2 اسٹیٹمنٹیں، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سارے کٹے ہوئے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہے آپ کے چیپٹر 3 کی جتنی پاسبل ہے. ویڈیو کو ایک دفعہ دوبارہ ضرور سنیے گا غور سے، دھیان سے، اور اس کے بعد ان کو یاد کیجیے گا. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.